اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا الی ما خلق اللہ من شیء، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یتفیع ظلالہ عن الیمین والشمائل، اس کا سایہ دائیں اور بائیں جھکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غور و فکر کرنے کے لیے ایک دلیل پیش فرمائی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں سایہ دار، جن کا سایہ ہوتا ہے، ان کا سایہ ہر وقت جھکا رہتا ہے رب کی بارگاہ میں، خواہ وہ انسان ہوں، حیوانات ہوں، کچھ بھی چیز ہوں، ایسی درخت ہیں، پہاڑ ہیں، ان سب کا سایہ، جانور ہیں، جب سایہ ہوتا ہے تو وہ نیچے زمین پر پڑا رہتا ہے۔ تو رب کائنات یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ بے شعور ہے، سایہ اس کو شعور نہیں ہے، وہ بے شعور ہے، لیکن پھر بھی وہ رب کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ کفار مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ بے شعور چیز رب کے سامنے جھکی رہتی ہے تو تم باشعور ہو کر کیوں نہیں جھکتے رب کے سامنے ہیں جی۔ ایک تو ان کو یہ بتایا، دوسری چیز یہ بھی بتائی کہ سایہ جھکنے سے انکار نہیں کر سکتا، وہ مجبور ہے، ہر وقت رب کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ سایہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں مجھے زمین پہ نہیں پڑنا، میں تو کھڑا رہوں گا، نہیں کہہ سکتا، مجبور ہے وہ رب کے سامنے کہ جھکا رہتا ہے، وہ مجبور ہو کر رب کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ اسی طرح انسان بھی کئی چیزوں میں مجبور ہو کے اللہ کے احکام کی پیروی کر رہا ہے، اللہ کے نظام کی پیروی مجبور ہو کے کر رہا ہے۔ کیسے؟ کھائے پیے نہ تو مر جائے، یہ کھانا پینا رب کے حکم کی تابعداری ہے۔ سوئے نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ ساری زندگی نہ سوئے، نہیں سونا پڑتا ہے۔ یہ نیند کون دیتا ہے؟ رب دیتا ہے۔ ساری زندگی جاگے ہی نہیں سوئے رہے، ایسا بھی نہیں کر سکتا۔ جگاتا کون ہے؟ رب جگاتا ہے۔ تو یہ جاگنے میں، سونے میں، کھانے پینے میں، ان چیزوں میں انسان ہمیشہ رب کی فرمانبرداری ہی کر رہا ہے، مجبور ہے ان چیزوں میں۔ تو رب نے فرمایا جب مجبور ہو کر تم اللہ کے کاموں میں اطاعت کرتے ہو، یہ ایسے کام ہیں جن میں بندہ مجبور ہے، تو شریعت کے اسلامی جو احکام ہیں ان میں تمہیں آزادی دی گئی ہے، وہاں تم مجبور ہو کر اللہ کی اطاعت کرتے ہو، یہاں تم خوش ہو کر اللہ کی اطاعت کرو ہیں، اس میں تمہیں اختیار دیا ہے، اس میں تم مجبور نہیں ہو۔ تو جو مجبوری والے کام ہیں وہاں تو تم اطاعت کر رہے ہو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ تو یہ جو با اختیار کام ہے جن میں تمہیں اختیار دیا راستہ اختیار کرنے کا، اس میں بھی تم اللہ کی اطاعت کرو، اس میں بھی تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سجدا للہ وہم داخرون، اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے اور وہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ جو سایہ جو ہوتا ہے یہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہے۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگا ہے۔ رب نے سایہ پیدا کیا، وہ زمین پر پڑا ہے، تو اس کی جرت نہیں کہ وہ کہنے میں زمین سے اٹھ جاؤں گا، نہیں اٹھ سکتا، وہ اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے۔ یہ سجدہ عبادت نہیں، سجدہ فرمانبرداری ہے کہ رب کے فرمان کے مطابق وہ چل رہا ہے۔ تو انسان کو سمجھایا گیا کہ تم بھی اللہ کی اطاعت کرو، تم بھی اللہ کی فرمانبرداری کرو۔ اللہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَةٍ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں چلنے والا ہے۔ ہر چیز اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں، سجدہ سے مراد اطاعت اور فرمانبرداری، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگی ہوئی ہے، سوائے انسان اور جن کے یہ بگڑے رہتے ہیں۔ انسان اور جن دو مخلوق ایسی ہیں یہ بگڑے رہتے ہیں۔ درخت ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مجھے اس جگہ پہ نہیں اگنا، میں تو دریا میں جا کے اگوں گا، نہیں کہتا۔ پہاڑ ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ نہیں ٹکنا، میں تو کہیں اور چلا جاؤں، نہیں کہتے۔ کائنات کی ہر چیز جیسا رب چاہ رہا ہے وہ ویسا ہی کر رہی ہے۔ صرف انسان اور جنات ہیں جو اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، اور فرشتے وہ تکبر نہیں کرتے، غرور نہیں کرتے، وہ ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں لگے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی صورتحال تو یہ ہے کہ جی جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا جس کو سجدے میں رہنے کا حکم ہے وہ تب سے لے کر اب تک سجدے میں ہے۔ سبحان اللہ اکبر۔ قیامت تک سجدے میں رہے گا۔ جس کو رکوع کا حکم ہے وہ تب سے اب تک رکوع میں ہے، قیامت تک رکوع میں رہے گا۔ جس کو قیام کا حکم ہے وہ قیام میں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اللہ اکبر۔ لیکن وہ اپنے رب کے فرمانبردار ہیں، وہ رب کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں،
نافرمانی نہیں کرتے. انسان کیوں اکڑتا ہے اپنے رب کے سامنے؟ وہ تو تب سے لے کر اب تک سجدے میں ہے. انسان کو تو صرف 24 گھنٹوں میں ٹوٹل سجدے اگر ملائے آپ، ٹوٹل نماز، میرے خیال میں ساری نمازوں پہ لگ بھگ جو ہے 50 منٹ لگتے ہوں گے. چلیں گھنٹہ کر دیں، 60 منٹ کر دیں، 2 گھنٹے کر دیں، وضو بھی ملائیں، گھر سے آنا بھی ملائیں، 2 گھنٹے کر دیں. ٹوٹل 2 گھنٹے 24 گھنٹوں میں رب کو دینے ہیں بھائی. اللہ اللہ، ہم سے یہ بھی نہ نکلیں تو نیک اعمال بھی کیا کریں، اپنے رب سے دعا بھی کیا کریں کہ نیک اعمال کی توفیق دے. اسی لیے جب آپ اذان سنتے ہیں نا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آپ اللہ اکبر کی صدا سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا جواب بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن جب دعوت ہوتی ہے نا، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اس وقت جواب کیا دیتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. گناہوں سے روکنے کی طاقت، نیکی دینے کی طاقت اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی میرے مولا اگر میں نماز پہ جاؤں گا تو توفیق دے گا، تو طاقت دے گا تو جاؤں گا، ورنہ میرے بس پہ نہیں ہے میرے مولا. کامیابی کی طرف تو طاقت دے گا تو جاؤں گا مولا، ورنہ مجھ میں طاقت نہیں ہے. یہ اپنی عاجزی کا اظہار ہے. رب سے دعا کیا کریں، نیکی کریں بھی تو ساتھ نیکی کی دعا بھی کریں کہ مولا تو ہی بس توفیق بھی دے. بندہ خود اٹھ کے نماز کے لیے آتا ہے؟ نہیں آتا، یہ رب توفیق دیتا ہے تو آتا ہے. ہماری کیا ضرورت تھی کہ فجر کے وقت آنکھیں ہماری کھل جاتی، نیند سے اٹھ جاتے؟ یہ تو اس کا فضل تھا، اس کا کرم تھا. حکم بھی اس نے خود دیا ہے، طاقت بھی اس نے خود دی ہے، جی اٹھایا بھی اس نے خود ہے. یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے، کتنا کرم ہے اس کا ہے. جی اللہ اکبر. یخافون ربہم من فوقہم، اپنے اوپر اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں. فرشتے جو ہیں انہوں نے اپنے اوپر اپنے رب کا خوف مسلط کیا ہوا ہے. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس بات کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ بھی کر لیجئے گا بعد میں. وقال اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا تتخذوا الہین اثنین، 2 خدا نہ بناؤ، 2 معبود نہ بناؤ. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے 50 آیات گزری ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دلائل پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے اپنا خالق ہونا، مالک ہونا، معبود ہونا ثابت کیا ہے. جب یہ چیزیں ثابت ہوگی کہ ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور سب کا معبود اللہ ہے، تو پھر رب نے فرمایا جب معبود صرف وہی ہے تو 2 معبود نہ بناؤ، 2 خدا نہ بناؤ، ایک ہی خدا کو پوجو، اسی کی عبادت کرو. انما ہوا الہ واحد، بے شک وہ تو ایک ہی خدا ہے، ایک ہی معبود ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، تو مجھی سے ڈرو، تو مجھی سے ڈرو، اللہ ہی سے. جب معبود ایک ہی ہے تو صرف اسی سے ڈرو. یاد رکھیے ڈرنا 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک ڈرنا تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو معبود سمجھتے ہیں، الہ سمجھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں، اس کو ہر چیز کا مالک اور مختار سمجھتے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں موت بھی دے سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اس کے الہ ہونے کے لحاظ سے ہم اس سے ڈرتے ہیں. دوسرا ڈر خوف جو ہوتا ہے سزا کا ہوتا ہے، کسی کے شر کا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر شاگرد ہے، استاد سے ڈرتا ہے، اس کو استاد کی سزا کا خوف ہے. اولاد ہے، ماں باپ سے ڈرتی ہے، اس کو ماں باپ کی سزا کا خوف ہے. رعایا ہے، حاکم سے ڈرتی ہے، اس کو حاکم کی سزا کا خوف ہے کہ وہ سزا دے گا. تو یہ خوف ہے مخلوق والا. جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا، وہ اللہ کو الہ جان کر کسی سے نہیں. اب کسی اور کو ہم اپنا الہ سمجھ لیں، جس طرح مشرکین مکہ نے بتوں کو اپنا خدا سمجھ رکھا تھا، ان سے وہ جس طرح ڈرتے تھے، تو ایسا اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. اگر کوئی اللہ کے سوا بھی کسی سے اس طرح ڈرے گا کہ یہ میری جان کا مالک ہے، مجھے مار دے گا، میری موت کا مالک ہے، میری زندگی کا مالک ہے، ایسا سمجھ کر کسی سے ڈرے تو یہ شرک ہو جائے گا. اور کوئی بھی مسلمان ایسا سمجھ کر کسی سے نہیں ڈرتا. ہاں جو بھی ڈرتا ہے اس کو صرف سزا کا ہی خوف ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.